آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے کچھ فضائل اور مسائل پہ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ روزے کی نیت کیا ہوتی ہے، روزے دار کو نیت کس طرح سے کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ساری رات اٹھے رہیں گے کہ ہم سحری کر کے ہی سوئیں گے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، نیت بھی نہیں کی ہوتی اور پھر سوئے رہ جاتے ہیں اور صبح فجر ہو جاتی ہے اور پھر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ ہم نے نیت تو کی تھی، رکھنا تو تھا، لیکن چلے نیت نہیں کی تو پھر کیا ہوا، روزہ تو رکھنا ہی تھا، اگر ہم اٹھ جاتے تو رکھنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو نیت کے الفاظ چلتے ہیں نا عام طور پر، وہ خود بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹی سی پڑھی جاتی ہے دعا، کہتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ مِّن نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کی۔ اب یہاں پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ کل کے روزے کی، اب یہ الفاظ ہی غلط ہیں۔ جیسے کہ اسلامی تحریک کا آغاز رات کو ہی ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی دن ہم کیا کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ 12 AM اینٹی میریڈیم، یعنی اس دن سے اگلی تاریخ اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی الفاظ ادا نہ کیے جائیں اس طرح کے کہ کل کے روزے کی، کیونکہ روزہ آپ جس وقت سحری کرتے ہیں اس وقت ہی آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں، نیت جو ہے نا دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی مشق کروائی جائے۔ اس کے بارے میں کیا آپ دیکھیں، بہت سے گھروں میں لاڈلے ہوتے ہیں، تو انہیں تھوڑی سی بھوک لگنے لگ جائے، کہیں گے جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس طرح سے بڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ 12 سال کے بچے پہ بھی روزہ فرض ہے نا، تو وہ 12 سے بڑے بھی ہو جائیں تو نہیں رکھتے، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں۔ تو دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ ربیہ بنت معاذ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے رکھواتی۔ اب دیکھیں وہ بچے جو 12 سال کے بھی نہیں، جن پہ فرض بھی نہیں، ان کو بھی مائیں عادت ڈال رہی ہیں۔ بات تو وہی ہے نا کہ دین ہے تو پھر دنیا بھی ہے۔ ماؤں کے پاس اس وقت دین تھا، اللہ کے نبی بیان کرتے تو وہ اس چیز پہ عمل کرتے۔ کہتی ہیں کہ بچوں کو چھوٹے کھلونے دے کر ہم بھلائے رکھتے، جب تک کہ کوئی کھانے کے لیے روتا تو پھر ہم دوبارہ وہی کھلونے انہیں دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا، یعنی اس طرح سے بچوں کو کھلاتے، انہیں بہلائے رکھتے۔ اور یہ حدیث بچوں کو روزے کی مشق کروانے کی واضح دلیل ہے، تاکہ بچوں کا دین ان کی عمر کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا۔ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ابھی تو بچہ ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ساتھ ساتھ ہی کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں اس کے بعد بات کریں تو روزہ کھولنے وقت کی جو دعا ہے، بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کیا جائے، اور بعد میں یہ دعا پڑھی جائے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وطبت الاجر انشاءاللہ، کہ میری پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعا پڑھی جاتی ہے نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہا جاتا ہے کہ کچھ احادیث میں یہ بیان ہے، کچھ میں نہیں، کچھ میں نا اس کو خود ساختہ، کچھ نا یہ مکمل ہے بھی نہیں، یعنی اس میں خود ساختہ الفاظ ایڈ کیے گئے ہیں، تو یہ ضعیف ہے، حدیث جو ہے نا سند ضعیف ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جس چیز میں شک ہو وہ نہ پڑھی جائے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ عمل جو ہے نیت پہ دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں ہمارے تمام اعمالات، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ سفر میں روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی جو رکھ سکتا ہے، جس کی استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو نہیں رکھ سکتا اس کو معاف نہیں ہے، وہ بعد میں قضا روزے رکھنے ہوں گے اس شخص کو۔ اب اس کے علاوہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ اب آج کل دیکھا جائے کہتے ہیں کہ پانی سے کر لیں، نمک سے کر لیں، کھجور سے کر لیں۔ دیکھیں سنت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کھجور نہ ملتی نا تو آپ چھواروں سے افطار کر لیتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتا تو پانی کے گھونٹ سے افطار کر لیتے۔ نمک سے افطار کرنے والی بات جو آج کل چلی ہے نا، ہمیں بھی یہ بالکل
نہ کے برابر ہے، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بھی نا کھجور سے ہی افطار کرنا چاہیے، نہ کہ سموسوں پکوڑوں، یا پھر آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے نا سارا سال چاہے سموسے پکوڑے نہ کھائے ہوں لیکن رمضان میں تو لازمی آنا چاہیے جو روزہ رکھا ہے افطار کا۔ دیکھیں احادیث میں کھجور کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، یہ نہ نمک کا ذکر ہے، نہ سموسے پکوڑے یا نت نئی چیزوں جو روزہ افطار کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ایسا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا سنت کو اپنایا جائے۔ روزہ کس وقت کھولا جائے، یہ بھی بہت سی بچوں نے پوچھا ہم سے، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ جلدی یعنی آفتاب کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرتے رہیں گے تب تک جو دین ہے نا وہ دنیا میں غالب رہے گا، یعنی کہ جیسے ہی شام کا وقت ہوا اس وقت۔ اب یہاں پہ اکثر جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے، روزہ افطار کرنے میں تاخیر کر دیتے تھے۔ کس طرح سے کہ روزے کا جب وقت آنا سو جانا اور پھر سوئے رہنا، اور پھر جب اٹھنا تو رات ہو جانی اور رات کے وقت روزہ افطار کرنا، تو اس چیز سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سحری دیر تک جاری رکھتے لیکن جو افطار تھا نا اس میں جلدی کرتے۔ اب اس کے علاوہ ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے جی، ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کس چیز کا، ڈول کا یا پھر سائرن کا یا مولوی کے اعلان کا یا پھر ٹی وی کے انتظار کرتا رہتے ہیں کہ کیا جائے اعلان، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی صحیح والی جو گھڑی ہے نا گھر میں وہ اور اپنے شہر کا کیلنڈر سامنے رکھنا چاہیے اور افطار کیا جائے۔ مولوی کا اعلان یا اس کی اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ڈول سائرن اعلان تو ویسے بھی شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ اذان ہے، اگر وہ بھی وقت پر ہو تو۔ اب اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں، یعنی اتنے بد نصیب ہے کہ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش نصیبی دی کہ رمضان دیکھ سکے لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو با حالت خواب، یعنی آپ خواب میں تھے کہ جہنم کے بعض عذاب دکھائے گئے، جن میں سے آپ نے اہل جہنم کی شدید چیخو پکار سنی، تو آپ نے پھر پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنا کیوں عذاب دیا جا رہا ہے کہ الٹا لٹکایا جا رہا ہے اور ان کی بانسیں چیڑی جا رہی ہیں جن میں سے خون جا رہی ہے۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلوم کرنے پہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے تھے، یا مطلب کہ روزہ توڑ لیتے تھے جان بوجھ کر، اور یا پھر روزہ ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ سارا دن رمضان میں روزے دار کے سامنے کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ نہ رکھنا استطاعت ہوتے ہوئے کتنا بڑا عذاب ہے اس چیز کا۔ اب اکثر مسائل ایسے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غسل فرض ہو تو سحری کرنی چاہیے یا نہیں، مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھ کے سحری چھوڑ دیتے ہیں یا روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو غسل کرنا ہے، ہم پہ غسل واجب ہے تو ہم نہیں رکھتے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سحری کھانا چاہتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بالکل نماز جیسا ہی وضو کرتے اور پھر جتنا چاہے سحری میں سحری کھاتے۔ اکثر لوگ پریشان ہو کر روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کھا کر جو ہے نا غسل کر لینا چاہیے، جائز ہے سحری کھا کر غسل کرنا۔ اس کے بعد آتے ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزے کے بارے میں کیا انہیں رخصت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حاملہ اور دودھ پلانے والی یعنی جن کے بچے ابھی دودھ پیتے ہیں ماں کا، ان عورتوں کو روزوں کی رخصت ہے۔ یہاں پہ لفظ رخصت ہے، معاف نہیں ہے، یعنی ان کو بعد میں روزے رکھنے ہوں گے۔ رخصت کا مطلب بعد میں رکھے جائیں، یعنی ان کی قضا دی جائے گی۔ چند روزوں کے عوض کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں، فدیہ دینا شروع کر دیتی ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ فدیہ کی رخصت بہت مجبوری میں ہے، یعنی جو ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، یعنی جو بیماری سے عاجز ہو جائے اور سالوں کے روزے جمع ہو جائیں، یعنی ایک سال بیمار رہا نہ رکھ سکا، دوسرے سال بھی بیمار ہے، تیسرے بھی، جو شخص نہ رکھ سکا اس کو فدیہ جائز ہے، ایسی عورتوں کو نہیں کہ جو بچے کے دودھ پلانے کے غم سے کہ چلو فدیہ دے دیتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے فدیہ ادا کرتے ہیں، یعنی بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے صحیح ہونے کا امکان ختم ہو چکا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کو بھی بڑھاپا ہی کہتے ہیں جس کی بیماری لا علاج ہو، تو اس شخص کو یعنی ایسے انسان کو اپنے روزے کے بدلے فدیہ دینا جائز ہے۔ ایک روزے کے بدلے جو فدیہ ہے نا وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا جو انسان خود کھاتا ہے اس وقت، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے کیونکہ یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ اب کھانے کی جگہ اگر آپ نقد رقم بھی دینا چاہ سکتے ہیں نا تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔
یا پھر 2.25 کلو گرام گندم کے لحاظ سے جو بھی رقم بنتی ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا فی الوقت تو بیمار ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی بیماری جن کا علاج ممکن ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اب وہ لوگ بھی فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فدیہ والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کوئی مسافر یا دیگر مجبور جو بعد میں روزے رکھ سکتا ہو اسے قضا ہی رکھنے ہوں گے، روزے کا فدیہ نہیں۔ اب اس کے علاوہ بات کریں روزے کی رخصت کن لوگوں کے لیے، اس پہ بھی بات کریں۔ دیکھیں جیسے سب سے پہلا ذکر کیا گیا بیماری اور سفر، یعنی بیماری ختم ہونے پر جن کا یعنی ختم ہو جائے تو ان کی قضا ہے، لیکن ایسی بیماری جس کا علاج ہی نہیں تو اس کے لیے فدیہ ہے، اور سفر سے واپسی پر قضا ہے۔ اگر رکھ سکتے ہو تو سفر کے دوران بھی رکھ سکتے ہو۔ حمل اور دودھ پلانے والی عورتیں، یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ مؤخر یعنی بعد میں رکھنے کی، قضا کی۔ اب حیض و نفاس، ان دنوں میں نا نماز تو معاف ہوتی ہے حیض کے دنوں میں، لیکن ان دنوں میں کے جو روزے ہیں نا فرض رمضان کے روزے ان کی معافی نہیں ہے، یہ آپ بعد میں شوال میں بھی 6 روزے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بڑھاپا، بوڑھا انسان فدیہ ادا کرے گا جو کہ ایک روزے کا فدیہ ایک غریب کو کھانا کھلانا۔ اب روزہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں اگر ہم جانیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، یعنی بھوک پیاس کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اب جو لغو کہتے ہیں نا یہ بے فائدہ اور بے ہودہ کام، آج کل کے دور میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں اگر ہم بات کریں تو ویڈیوز، گیم ہے، ٹک ٹاک ہے، لوڈو ہے، موویز، خواہ وہ چاہے اسلامی مذہبی ہو کیوں نہ ہو، موویز وغیرہ یا سٹیج ڈرامے، جگت بازی، موسیقی، گانے، قوالی یا پھر عرفانہ یا پھر نعت کے طور پر ہی جس کے پیچھے میوزک لگاؤ موسیقی کی طرح، یہ سب لغو میں آتے ہیں۔ یا پھر ڈائجسٹیو ناول، جو جھوٹے موٹے لطیفے، موبائل کی دیگر حرافات جو آپ کو بری طرف لے کر جائیں، یا پھر جیسے فیس بک، انسٹاگرام، اس جیسے ان سب چیزوں کا غلط استعمال۔ اب جو رفث ہے نا یہ لفظ بے حیائی کو کہتے ہیں، اپنی لغوات کے ساتھ فحاشی آ جائے، یعنی جس میں آپ کے ذہن میں گندگی آئے وہ رفث ہے۔ تو روزہ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفسیاتی گندی نظروں اور گندی خواہشات سے بھی خود کو محفوظ رکھنا۔ اب روزے دار کو اگر خود بخود قے آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود قے آئے، یعنی اس کا دل خراب ہو رہا ہے اور خود بخود آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جو روزہ دار خود جان بوجھ کر قے کرے، یعنی کچھ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ پیٹ بڑھ کے کھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہمیں تنگ کری یہ چیز نکل ہی جائے، قے کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے روزے کی قضا ہے۔ لیکن بالفرض کسی کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس شخص کو قضا نہیں دینی۔ اب روزے میں اصول یہی ہے کہ جو کام خود یعنی آپ نے جان بوجھ کے کیا، جیسے جان بوجھ کے کھایا تو اس میں تو ٹوٹ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کے نہ کیا ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی بھول کر کھا پی لینا، خون نکل آنا، سب۔ اب اگر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں تو روزے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کون سے کام کرنے جائز ہیں؟ روزے میں خون کی بوتل دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا روزے کی حالت میں حجامہ لگوایا۔ حجامہ جو ہے نا ایک علاج کا طریقہ ہے جس میں جسم سے خون نکالا جاتا ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے آج کے دور میں خون دینا جائز عمل ہے، کیونکہ اس دور میں باقاعدہ روزے کی حالت میں خون تو نہیں دیا گیا، لیکن اس حدیث سے جو حجامہ آپ نے کروایا روزے کی حالت میں تو یہ ثابت ہے کہ جائز ہے۔ لیکن اگر ڈونر برداشت کر سکے اور اگر مریض کی خاطر، یعنی اگر ایسا معاملہ ہو کہ جو لینے والا ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو جو ڈونر یعنی جس کو بلڈ دینا ہے بالفرض اس کا روزہ ہے تو اس شخص کو روزہ افطار کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی کسی شخص کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو روزہ افطار بھی کرنا پڑے نا تو آپ کو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ افطار کریں، اس بندے کو خون دیں اور اس کی جان بچائیں، یعنی اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن بھی نہ سکا کہ آپ نے کتنی دفعہ کیا، یعنی اس سے جائز ہے کہ آپ مسواک کر سکتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ اب سحری کھاتے وقت اگر اذان ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب تم اذان کی آواز سنو تو جو برتن تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی جس چیز میں تم بالفرض چاول کھا رہے ہو، پلیٹ میں چاول آدھے پڑے ہیں، تو جو چیز تمہارے سامنے رکھی ہے نا، اس کو فوراً رکھ نہ دو، مطلب کھاتے ہوئے پلیٹ چھوڑ نہ دو کہ اذان ہو گئی چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ اپنی حاجت پوری کرو، یعنی کھا پی لو یا اپنا کھانا مکمل کرو جیسے چاہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بات کریں کہ کوئی کپ ہے چائے کا، یا پھر پانی کا گلاس یا دہی کی پیالی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سحری مکمل کرو، اس کو وہیں نہ چھوڑ دو۔ اب جو نا تلاوت قرآن، تراویح میں سجدے کی دعا کیا کرنی چاہیے؟ جو سجدے کی دعا ہمارے نبی نے بیان کی تراویح کی دعا سجدے کے لیے، وہ ہے اللہم اکتب لی عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلها عندک ظہرا وتقبل منی کما تقبل من عندک داؤد، کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، میرے لیے اس سجدے کے عوض اپنے ہاں اجر لکھ دے، اور اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا اجر اتار دے، اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول فرما جیسے تو نے یہ سجدہ اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا تھا، قربان جائیں۔ یعنی روزے اور رمضان کے اگر فضائل کی بات کریں تو ہر لحاظ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بہت سے دنوں سے بہت سے بچے سوال کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا چلو آج ویڈیو بنا ہی دیتے ہیں ان سب ٹاپکس پہ۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بستری سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اور اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن وہ اپنے میاں بیوی مل کر ہم بستری کر لیں، تو اس کو چاہیے پہلا جو کفارہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کروائے، پھر یہ نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل یعنی 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو تیسرا آپشن ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں نا ایک غلط فہمی ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تراویح نہیں ادا کی تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، یا میں روزے تو رکھ رہا ہوں تو تراویح کی بھی ضرورت نہیں، میں روزے تو رکھ نہیں رہا تو پھر تراویح کیوں پڑھوں، یا اس لیے اعتکاف کیوں کروں کہ میں نے روزہ تو رکھنا نہیں۔ دیکھیں، نیک عمل جو ہے نا، نیک عمل سے ہی جڑا ہوتا ہے، ایک عمل کریں گے تو دوسرا بھی قریب آئے گا، سب اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی رہ جائے تو دوسرا سستی کا شکار نہ ہو، بلکہ تیزی سے کریں۔ یعنی اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہو تو ایسا نہ سوچیں کہ نماز نہیں پڑھی تو میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں۔ اگر روزہ شرعی عذر سے رہ رہا ہے تو اس کی قضا یا فدیہ ادا کرنا ہے، تو تراویح اور اعتکاف جیسے مسنون عمل کو ترک نہ کیا جائے۔ اب روزے کی حالت میں بوسہ لینا بیوی کا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ایک وقت نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بزرگ آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو اجازت دے دی۔ اب یہی مسئلہ ایک جوان آدمی لے کر آیا کہ کیا میں اپنی بیوی کو بوسہ کر سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو منع فرما دیا، کیونکہ آپ نے بیان کیا کہ جو بزرگ ہے نا، اس میں جو برداشت کی مطلب عادت ہے نا کہ وہ بیوی کو بوسہ کرے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن جو جوان ہے نا، کیونکہ جوان انسان بوسے کے بعد اگلے مراحل میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ جو جوان ہے اس میں برداشت کی بزرگ کی نسبت کم ہوتی ہے صلاحیت، تو اس لیے اللہ کے نبی نے معاف فرمایا، منع فرمایا۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حلق میں اگر مکھی وغیرہ چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے یا بیوی کا بوسہ لینے سے، لیکن بزرگ آدمی کے لیے، جوان آدمی کے لیے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ بھول کر اگر کچھ کھا پی لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا پھر قے آ جانا یعنی الٹی آ جانا، تیل اور سرما لگانا، کلی کرنا، احتلام ہو جانا، جسم سے خون نکل آنا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی نے ہر چیز کو واضح بیان کیا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے میں بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلا پلایا۔ اللہ اکبر، کیا آسان اور فطرتی دین ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزے کے دوران کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے؟ عام طور پر ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ذائقہ ہوتا ہے اور برش کے کرنے سے حلق تک چھینٹے جاتی ہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے، یا پھر
ایسا کریں کہ پیسٹ کے بغیر جو ہے نا وہ برش کرنا بھی جائز ہے۔ ناک، کان، آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ہاں غذائی ٹیکہ نہیں لگوا سکتے جس سے کہ آپ کے جسم کو طاقت ملے۔ ایسا انجیکشن جو پین کلر کے طور پہ ہونا اسے لگا سکتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہی صبر اور برداشت ہے، تو اس لیے طاقت کا انجیکشن نہ لگوایا جائے روزے کے دوران۔ یعنی پین کلر لگوایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی شدید بیماری میں، کہ یعنی انسان بہت زیادہ بیمار ہے۔ اب روزے دار کو آکسیجن لگانا، اگر کوئی بھی شخص بالفرض اس نے روزہ رکھا اور بیمار ہو گیا، کیا اس کو آکسیجن ماسک لگانا ضروری ہے؟ ایسے مریض جن کو سانس کی تکلیف ہو اور انہیں آکسیجن یا کوئی اور گیس یا سپرے وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہو تو یہ لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ محض ہوا ہوتی ہے، کوئی مادی شکل نہیں، کوئی غذائی اشیاء شامل نہیں ہوتی اس میں۔ جیسے گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم لوگ نہا سکتے ہیں، کپڑے چینج کر سکتے ہیں، تو پانی بہا سکتے ہیں، ویسے ہی سانس کو بحال کرنے کے لیے یہ عمل بھی درست ہے، یعنی کرنا جائز ہے، اس میں نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، روزہ ہے۔ اب کچھ بہنیں ہیں نا پریشان ہیں آج کے دور میں، بہت سی بہنوں نے یہ شکایت کی کہ ہم بچوں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے رمضان المبارک میں زیادہ عبادت نہیں کر پا رہی، لیکن اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ جو کام کرتی ہیں وہ بھی عبادت ہی ہوتا ہے، عظیم تر عمل ہے۔ کبھی آپ نے اپنے خاوند کی خدمت کی، کبھی باپ کی، کبھی اپنے بہن بھائیوں سے تعاون کیا، اور کبھی اپنے بچوں کی پرورش کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اس تعاون کے بغیر تو رمضان ممکن ہی نہیں تھا۔ جب سب ٹھنڈے کمرے میں ہوتے ہیں تو آپ کچن میں گرمی میں سب کچھ ان کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ قربان جائیں، اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، آپ کے بغیر رمضان نامکمل ہے۔ اب شوال کے جو 6 روزے عید کے بعد آتے ہیں، بندہ مومن نے جو پورا ماہ روزے رکھے ہوں، کہا جاتا ہے کہ لیکن مالک اس سے اور بھی نوازنا چاہیے، یعنی آپ نے پورا ماہ بھی روزے رکھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں نا آپ کو اور زیادہ نوازنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑا سا آزما نہ لوں، میں تمہیں اور نوازوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس کو سارے سال کے روزے کا اجر ملے گا، یعنی اس شخص نے سارا سال روزے رکھے اتنا ثواب ملے گا۔ اب الفاظ سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے رکھ لیے جائیں، لیکن اگر آپ الگ الگ بھی رکھنا چاہیں تو شوال میں مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ فرضی روزے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو فرضی روزوں میں بھی اللہ نے رخصت رکھی ہے، یہ تو پھر بھی نفلی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کے مقاصد کی، تو آپ لوگ اپنا جائزہ خود لیں کہ کیا رمضان کے مقاصد پورے ہوئے؟ کیا سارے روزے باقاعدگی سے رکھے؟ کیا نماز کا اہتمام ہوا؟ کیا سنت اور نفل کی ادائیگی کی؟ کیا ایمان سے رات کا قیام کیا؟ کیا صلح رحمی، غم گساری، صبر و شکر، غریب پر رحم کیا؟ کیا تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا؟ یا پھر کیا قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا؟ یا کیا دعاؤں سے اللہ کی نزدیکی حاصل کی یا نہیں کی؟ اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم اگر زندگی رمضان کے مطابق گزاریں، یعنی جیسے رمضان میں گزارتے ہیں، تو ہماری جو آخرت ہے وہ عید جیسی ہوگی؟ کیا امت کی اجری ہوئی حالت دیکھ کر رمضان میں جہاد کا نبی کا جو فلسفہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہم لوگ کو اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ کوشش کریں، اپنے عمل پر غور و فکر کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین و ایاکم۔